باہر پتھاڑے باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن یہ سیاسی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے ریزن کیا ہے؟ صرف ہم ٹی ایل پی کے سپورٹر ہیں. یہ دیکھیں ذرا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں TC 92. ناظرین، ہوں تو میں اس وقت پاکستان میں، لیکن جو حالات و واقعات لگ رہے ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ پاکستان نہیں کافرستان ہے، کیونکہ جو دین کا نام لینے کے لیے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو جانشین ہیں، ان کے جو شہزادے ہیں، ان کے جو کام کرنے والے ورکر ہیں، کارکنان ہیں، ان کے مرکزی دفتر پر وہ الیکشن آفس بنایا ہوا ہے، ان کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے دفاتر انہوں نے بنایا، اس کے اوپر توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے بلدیہ کی طرف سے، اور بلدیہ والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ اوپر سے ڈائریکٹ آرڈر ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں یہاں کے امیر سے کہ وہ حافظ صاحب کیا کہتے ہیں اور یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر، یہ رات کیا واقعہ ہوا؟ کیوں توڑ پھوڑ ہوئی؟ یہ اتنی لمبی گلی ہے، کسی پہ کوئی تھڑا وغیرہ نہیں توڑا پھوڑا ہے. یہ سامنے والے آپ کے آفس کے جو دکان ہے، یہ کیوں توڑا گیا؟ اس پر مختصر تو یہی ہے کہ درد اسلام کا ہے. یہ دکان کو اسلام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اسی درد کی وجہ سے ان کو توڑا. اس کی واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ رات کو وہ یہاں سے گزرے ہیں. رات نون لیگ کا جلسہ وغیرہ گزرا ہے. نون لیگ کی قیادت گزری ہے، جس کے اندر وہ امجد جاوید تھا اور اسد علی کھوکر کے کچھ سینئر لوگ تھے اس کے ساتھ، جو کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ کا. وہ یہاں سے گزرے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اسلام کی بات ہو رہی ہے، ہمارے امیر تحریک لبیک پاکستان قبلہ سعد حسین رضوی کے والد گرامی بانی تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بیان چل رہے تھے. لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا کہ چھوڑو ان عیاشوں بدماشوں کو، صرف دین کی طرف آؤ. نہ ہم نے کسی کا نام لیا کہ فلاں کو چھوڑو، فلاں کو اٹھاؤ. ہم نے صرف ایک بات کی کہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو صرف ان کو یہ تکلیف ہوئی. رات کو وہ کافی دیر تک یہاں دیکھتے رہے کہ ہمارا یہ گڑھ تھا بدماشی کا، ہمارا یہ اڈا تھا، عیاشی کا سامان ہمارا یہاں پر موجود تھا. پورا بازار ہمارے سامنے اٹھتا نہیں تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. ہم زنا کریں، شراب پئیں، جو مرضی بدماشی کریں، کوئی بات نہیں کرتا تھا. یہ کون لوگ ہیں جو جہاں آ کر اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ یہ درد ان کو اٹھا. رات کو وہ گیا، وہ امجد جاوید جو تھا، اس نے جا کر وہ اپنا جو بڑا بھائی منشا رائے منشا، اس کو آرڈر کیا. وہ یہاں کا وہ ذمہ دار ہے بلدیہ کا. اس نے جا کر ہاں جی اس نے جا کر یہ حکم دیا کہ جہاں پر تحریک لبیک پاکستان UC 229 کے اندر وارڈ نمبر 1 کے اندر جو مرکزی دفتر الیکشن کے لیے اوپن ہوا ہے، اس کے سامنے جا کر توڑ پھوڑ کرو اور ان کو یہ دباؤ. اور میری اطلاع کے مطابق یہاں کے ذمہ داران کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تم کیوں اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہو. تو اب یہ بتائیں کہ تم مسلمان ہو، کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم ملک پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں، ہم ملک پاکستان کے اندر عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں. تو بتاؤ، ایک بندہ دو وقت کی روٹی کما رہا ہے، تو تم اس کی خدمت کرنے آئے ہو یا اس کو اور زیادہ مجبور کرنے آئے ہو؟ یہ کیمرہ مین نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو بندہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے موجود تھا، اس کے ساری دکان کو توڑ پھوڑ کر کے یہ گنڈے بدماشیاں کر کے آمریتی یہ جناب رائج کرنا چاہتے ہیں. یہ تو کون سی عوام کی خدمت؟ عظیم، بڑا زبردست انہوں نے بولا کہ ہم جو ہیں وہ دین کی خدمت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور ہم نوجوان لوگ ہیں. جو اوچھے ہٹ کنڈے اٹھانے والے جگیردار وڈیرے ہیں، ان سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی کہ نوجوان طبقہ ان کی بدماشی کو قائم کرنے کی بجائے آزادانہ طور پہ دین کی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.